کیا زلزلے کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو جتنے بھی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ زلزلے کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ دیکھیں اس طرح کی کوئی چیز سائنٹیفکلی، سائنسدان جو حقیقی سائنسدان ہوتے ہیں تو انہوں نے اس طرح کی کوئی پیشن گوئی ابھی تک نہیں کی، نہ اس طرح کا کوئی فارمولہ ہے کہ جس کے ذریعے سے زلزلوں کی پیشن گوئی کی جا سکے۔ اور یہ چیزیں عام طور پر کن معاشروں کے اندر زیادہ پھیلتی ہیں اور وہاں پر لوگ اس کے اوپر یقین کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ بنیادی طور پر جن معاشروں کے اندر سائنسی سوچ کی کمی ہوتی ہے، یا جن معاشروں کے اندر سائنس اس لیول کی نہیں ہوتی کہ وہ سمجھ سکیں کہ اس میں کنسپیریسی تھیوری کون سی ہے اور اس میں حقیقت کون سی ہے، اور پر ایسے معاشروں کے اندر اس طرح کی خبریں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں۔ میں جب ہائی اسکول کے اندر پڑھتا تھا تو رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے اور دروازے کٹکھٹانا لوگوں نے شروع کیے اور لوگوں کو جگانا شروع کیا کہ جی زلزلہ آنے والا ہے اور سب اپنے گھروں سے نکلیں۔ لوگ بڑے خوف و ہراس میں، کوئی قرآن مجید اٹھائے تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، اور مسجدوں کے اندر اعلانات بھی ہوئے کہ جی زلزلے آ رہے ہیں، اور بچوں کے اندر بھی ایک خوف و ہراس کی کیفیت، عوام کے اندر بھی ایک خوف پھیل گیا تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی تھی۔ تو دیکھیں اس طرح کی جو تھیوریز ہوتی ہیں یہ صرف ایک خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ہوتی ہیں، باقی اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ سائنسی طور پر ابھی تک ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے، ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے زلزلوں کی پیشن گوئی کی جا سکے۔ ان زلزلوں نے دنیا کے سائنسی حوالے سے بہت ترقی یافتہ جو قومیں ہیں ادھر بھی اتنے بڑی تباہیاں مچائی ہیں، جیسے آپ جاپان کی تاریخ اٹھائیں، وہاں پر سونامی آتے ہیں، وہاں پر بہت تیز زلزلے آتے ہیں، تو ان کے پاس اگر ایسا کوئی میکینزم ہوتا تو وہ لازمی اس کو اڈاپٹ کرتے اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کی جانیں بچاتے۔ البتہ ایسے ہو سکتا ہے کہ سیزمالوجسٹ یا جو جیو سائنٹسٹ ہے وہ اپنی ریسرچ اور تحقیق کے نتیجے میں یہ بتا سکتے ہیں کہ میجر ارتھ کویک 7 یا 7 سے لے کے 7.9 کے بیچ فلانے ریجن، مثال کے طور پر کیلیفورنیا کے اندر زلزلہ 7 یا 7.9 کے بیچ تقریباً 600 سال پہلے آیا تھا، تو وہ عام طور پر ایسے بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کے میجر ارتھ کویک آنے کے جو چانسز ہے وہ 15% ہیں اگلے 150 سالوں کے اندر۔ تو دیکھیں اب یہ پیشن گوئی نہیں ہے، یہ پروبیبلسٹک ہے۔ سائنس عام طور پر امکانات کے اوپر بات کرتی ہے یا امکانات کے ذریعے سے وہ چلتی ہے، کبھی بھی سائنس ایبسولوٹ ٹرم میں بات نہیں کرتی، لیکن پھر بھی اس سے آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ترکی کے فلانے شہر کے اندر یا پاکستان کے فلانے شہر کے اندر ایگزیکٹلی 7.6 کا زلزلہ آئے گا اور فلانی رات کو ہی آئے گا۔ تو یہ مکمل طور پر ایک غلط معلومات ہے، اور اس کو سائنسی اصطلاحات میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو سوڈو سائنس کہتے ہیں۔ سوڈو جو ہے وہ عام طور پر اس چیزوں کو کہتے ہیں جو فریب ہوتا ہے، فریبی چیزیں، جیسے آپ کسی سڑک کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں اور بہت دور آپ کو ایک پانی نظر آتا ہے روڈ کے اوپر، لیکن جب آپ قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پر پانی نہیں ہوتا، تو وہ ایک آنکھوں کا فریب ہوتا ہے، اس کو سراب بھی کہتے ہیں اردو کے اندر۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ فریبی ہوتی ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت یہ چیز بہت زیادہ پروپیگیٹ کر رہی ہے کہ زلزلے آنے والے ہیں اور بہت تباہی مچے گی، تو یہ ساری معلومات غلط ہے۔ جو بھی یہ کہہ رہا ہے اس کو سائنس کا کوئی علم نہیں ہے، اور جو سننے والے ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ کسی بھی خوف کے اندر مبتلا نہ ہو، کیونکہ سائنسی طور پر اس طرح کی کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں ایسے معاشروں کے اندر پھیلتی کیوں ہیں؟ تو یہ اس لیے پھیلتی ہیں کہ سائنسی سوچ چونکہ عام نہیں ہوتی، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل، کچھ 5-6 سال پہلے پاکستان کے اندر ایک شوشہ اٹھا تھا، کوئی انجینئر آغا وقار نام کا کوئی بندہ تھا کہ جس نے کہا تھا کہ میں پانی سے گاڑی چلاؤں گا، اور بعد میں اس کو حامد میر صاحب کے پروگرام کیپٹل ٹاک کے اندر بلایا گیا، اور بڑے بڑے مین سٹریم میڈیا کے جو پرائم ٹائم کے پروگرام ہوتے ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، اس کے اندر ان کو بلایا گیا۔ ہمارے کچھ منسٹرز نے یہ کہا کہ جی یہ ہمارا قومی سرمایہ ہے اور ان کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، امریکہ ان کو ہم سے چرا نہ لے، کیونکہ یہ پانی سے چلانے والی گاڑی کا انہوں نے آئیڈیا دیا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدانوں نے، جس میں پرویز ہود بھائی اور کئی سارے دوسرے لوگ شامل تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ صراحتاً جھوٹ ہے، کیونکہ سائنسی طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ جو انجینئر آغا وقار تھا وہ بنیادی طور پر انجینئر بھی نہیں تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ سندھ کے محکمہ پولیس کے اندر ایک کلرک کی حیثیت سے کام کرتا تھا، اور اس نے کئی سارے دوسرے فراڈ بھی کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک فراڈ سمجھ لیں یا ایک کنسپیریسی تھیوری تھی جو انہوں نے پھیلائی۔ تو اس لیے عوام کو خبردار رہنا چاہیے، اور یہ شرعی طور پر بھی یہ مسئلہ ہے، چونکہ ہمارے ہاں عموماً عام طور پر لوگ ایک مذہبی رجحان رکھتے ہیں،
تو مذہب بھی ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کسی بھی میدان کے اندر اگر کوئی بات سنتے ہیں یا کسی بھی میدان کے اندر اگر آپ کوئی سٹیپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان میدانوں کے ماہرین کے ساتھ مشورہ کریں۔ آپ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ آپ اپنے وکیل کا کیس ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ڈاکٹر کا کیس جو ہے وہ آپ پولیٹیشین کے پاس لے جائیں، اور پولیٹیشین کا کیس آپ پولیس والے کے پاس لے جائیں۔ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ کو علاج کی ضرورت ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ ایسے ہی اگر آپ کا کچہری کا کوئی کیس ہے تو آپ وکیل کے پاس جائیں گے، اور ایسے اگر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ تعلیمی ماہرین کے پاس جائیں گے، اور سائنسی مسائل کے لیے سائنسدانوں کے پاس جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں لوگ اس بات کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ کون سی بات کن لوگوں سے سننی ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ معروف ہو جائے، چاہے وہ ایکٹر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ایکٹر کے معروف ہونے کے بعد لوگ ان سے صحت کے متعلق بھی چیزیں سیکھتے ہیں، مذہب کے متعلق بھی سیکھتے ہیں، ان سے جو ہے انٹرنیشنل پالیسی کے مطابق بھی چیزیں سنتے ہیں۔ تو یہ ایک المیہ ہے، تو لوگوں کو یہ چیز بالکل اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن میدان کی تعلیمات یا جن میدان کے حوالے سے آپ کو معلومات چاہیے تو وہ معلومات آپ متعلقہ میدانوں کے ماہرین سے ہی لیں، بلکہ آپ اس بنیاد پر معلومات کو نہ لیں کہ کوئی شخص زیادہ معروف ہے تو اس لیے وہ جو بھی معلومات ہمیں دیں گے تو وہ آتھینٹک ہوں گی۔